بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم بعدد کل ذرات مئات الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نہایت ہی اہم فقہی مسئلہ ہے جس کو عموماً لوگ نہیں اس کے اوپر توجہ رکھتے اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس طرف تو جب مقبول کروا رہا ہوں کہ انسان کن حالتوں میں وضو اس کے لیے لازم ہے، کن 4 حالتوں میں اس کا باوضو ہونا لازم ہے۔ پہلا کہ نماز کے لیے اگر وہ کھڑا ہوگا تو اس کے لیے وضو کرنا لازم ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل ہوں یا فرض الکفایہ ہو، تو اس کے لیے وضو کا کرنا لازم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا لازم نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وضو اس کے لیے کرنا، نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا لازم ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جب بھی نماز جنازہ، مفہوم حدیث ہے کہ جب بھی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو تو اپنے آپ کو طہارت کر لیا کرو، پاکی کر لیا کرو، مطلب اپنے آپ کو باوضو کر لیا کرو۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے سجدہ شکر۔ اس میں عموماً سجدہ شکر یا جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے اس کے لیے باوضو ہونا بھی لازم ہے۔ بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے کہ یہ شاید ہمارے لیے سجدہ شکر میں وضو کرنا لازم نہیں ہے، اور قبلہ سمت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے اسپورٹس مین جو ہیں وہ ڈیورنگ اسپورٹس جب کوئی اچھا کارنامہ کرتے ہیں تو وہ فوری سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے اوپر وضو کو لازم کریں، طہارت کو۔ اس میں بھی حدیث کافی موجود ہے، سنن بہقی کے اندر اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو سجدہ شکر کی حالت میں بھی باوضو ہونا بے حد ضروری ہے، اور سمت قبلہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس پر خصوصی نگاہ رکھیں، خام گناہ گار اس میں اپنے آپ کو نہ کریں۔ تیسری چیز اس میں ہے غلاف کعبہ کو قرآن مجید کو چھونا۔ قرآن مجید کو باوضو ہوئے بغیر چھونا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے کہ قرآن کو بغیر پاکی کے مت چھوئے۔ اب اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب اگر آپ نے اس پہ کپڑا چڑھا ہوا ہے، کوئی غلاف چڑھا ہوا ہے، تو پھر تو آپ اس کو چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ لیکن بعض غلاف ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس حالت میں قرآن کو چھونا بھی منع ہے۔ اگر وہ قرآن کے ساتھ ایسا ہے جو اتر نہیں سکتا اور قرآن کے ساتھ چپکا ہوا ہے، تو وہ پھر باوضو ہو کر ہی اس کو بھی چھونا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے جو اتارتے ہیں چڑھاتے ہیں، کپڑا کوئی چڑھا ہوا ہے یا کپڑا آپ نے پکڑا ہوا ہے، تو اس سے بھی آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہے طواف کعبہ۔ طواف کعبہ آپ کو باوضو ہو کر ہی کرنا ہوگا، چاہے وہ آپ واجب ہے کر رہے ہیں یا نفلی طواف کر رہے ہیں، کوئی کسی بھی طواف کی حالت میں ہے، تو آپ کو ہر حالت میں اس میں پاکی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان 4 حالتوں میں ہر حالت میں آپ کا وضو ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اعمال نصیب فرمائے جو اسے پسند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔